تو ہم بہت دیر تک انتظار کرتے تھے کہ لڈو کب ملے گا، اور آج تک ہماری عادت یہی ہے کہ میں اسٹیج پر بیٹھ کر ہی انتظار کرتا ہوں مولانا مائک کب دیں گے۔ کیا بات ہے۔ خیر، جنید والوں نے ایسے ایسے علماء جمع کیے ہیں کہ جو پوری دنیا آپ کے سامنے جمع کر سکتے ہیں۔ واہ واہ۔ تو 5,000 کر رہے تھے، اور نسبت کی بات جب مولانا نے کیا کہ ہم 6 والے بھی ہیں، 11ویں والے بھی ہیں، 12ویں والے بھی ہیں، تو میں ڈر گیا تھوڑا سا کہ کہیں یہ نسبت بڑھتے بڑھتے 1,24,000 انبیاء والی بھی ہو جائے، کیونکہ وہ بھی ایک نسبت ہے۔ 11ویں کی اور 12ویں تک آ کر آپ رک گئے، اچھا ہوا۔ 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی نسبت لیتے تو پھر رات لمبی ہو جاتی۔ خیر میرے عزیزوں، یہ علماء اپنے لیے نہیں مانگتے، اللہ کے گھر کے لیے مانگتے ہیں۔ اپنے لیے مانگنا عیب ہے، لیکن رسول پاک کے دین کے لیے اور ان کے اس ادارے کے لیے مانگنا کوئی عیب نہیں ہے۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ چندہ کرتے کرتے مولانا لوگ کس طرح سے کرتے ہیں، دیکھو تو ذرا ان کی حالت۔ تم 1 روپیہ کسی سے مانگ نہیں سکتے، شرم و حیا ہوتی ہے مانگنے کے لیے، لیکن یہ ساری شرم و حیا نکال کر پھینک دیتے ہیں حضور پاک کے دین کی خاطر، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تھوڑی دیر کے لیے بوجھ لگتا ہے لوگوں کو، لیکن میرے عزیزوں، ہم نے اپنے بزرگوں کے متعلق سنا، سرکار حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ، جنہوں نے جامعۃ الاشرفیہ اتنا بڑا ادارہ بنایا کہ آج وہ جا کر آپ دیکھیں تو تاج محل اس کے سامنے پھیکا لگتا ہے۔ ایسا بڑا ادارہ جس کے لیے انہوں نے ایسے لوگوں کے سامنے اپنا دامن پھیلایا تھا اور کہا تھا کہ یہ میرے جبے میں ڈال دیں، اپنے کرتے کا دامن پھیلا کر کے اس کے لیے ادارے کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی سی رقم جمع کرتے رہے۔ میرے والد گرامی فرماتے ہیں کہ رات کے وقت وہ نکلتے تھے گاؤں میں 2 نعت کو لے کر کے، اور نعت پڑھنے والے نعت پڑھتے رہتے تھے، مبارک پوری لوگ ایک ایک شعر پر چندہ دیتے رہتے تھے، اور رات میں چندہ کرتے اور پھر صبح آ کر کے بخاری شریف بھی پڑھایا کرتے۔ بہرحال یہ جو مدارس ہیں، یہ جو ادارے ہیں، ان کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے دین کی تحفظ اور ہمارے دین کی بقا کی ضامن ہے۔ اگر مدرسے نہ ہوتے تو یہ علماء کہاں سے آتے، اپنا ہم کہاں سے آتے؟ یہ سارے ہمارے بچوں کی، نسلوں کی، ان کی شریعت کی حفاظت کے ضامن ہیں۔ اسی لیے آج کی وقت کی ظالم حکومتیں بھی سب سے زیادہ نظر رکھتی ہیں تو مدرسوں کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہیں پتا ہے یہ مدرسہ ہے جہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، جہاں سے انہیں اندازہ ہے کہ نکلنے والا پوری قوم کے اندر گرمی پیدا کر دیتا ہے، ورنہ باقی سارے لوگوں کو بھیڑ بکری کی طرح جب چاہے وہ ہانک دیتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ ایک عالم پیدا ہو گیا تو اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ توپ سے زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ انگریزوں نے بھی مسلمانوں کو قتل زیادہ نہیں کیا، 30,000 علماء کرام کو پھانسی پر چڑھایا تھا۔ غدر کے موقع پر جو آزادی کی جنگ شروع ہوئی تھی 1857، کشمیر سے لے کر دلی تک ہر درخت پر ایک عالم دین کی لاش لٹکتی تھی۔ کالا پانی، انڈمان نکوبار کی سزائیں کس کو دی گئی ہیں؟ علماء کرام کو دی گئی۔ انگریزوں کو بھی سب سے زیادہ کوئی جماعت کھلتی تھی تو وہ علماء کی جماعت، آج بھی سب سے زیادہ ایک کو چوبتی ہے کوئی جماعت تو علماء کی جماعت۔ میرے عزیزوں، یہ جو لوگوں میں آج خلبشار ہے ایک طرح سے علماء کو لے کر، آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ہندوستان کی سرزمین کی ایک کٹر واد تنظیم جس کو مسلمانوں کی دشمنی کے بغیر کوئی کھانا ہضم نہیں ہوتا، انہوں نے اپنی ایک ٹیم اسپین بھیجی تھی۔ اسپین میں 700 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، اس کے بعد وہاں حکومت ختم ہو گئی، اب عیسائیوں کے ہاتھ ہے۔ تو یہاں کی جو ٹیم گئی تھی وہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ تم نے 700 سالہ حکومت کو کیسے جڑ سے نکال پھینکا اور کیسے ختم کیا۔ تو یہاں سے جو ٹیم گئی تھی
اس کو وہاں کے اسپین کے دانشوروں نے جو چیزیں بتائی، سنو میرے عزیز و توجہ سے، بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی. ہم نے 100 سال تک محنت کیا ان کی جماعت میں، الگ الگ چیزیں ڈالی، بہت سارے کارن تھے ان کی حکومت کے ختم ہونے کے، لیکن سب سے بڑا کارن، سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ہم نے اخیر زمانے میں مسلمانوں کو ان کے مولویوں سے، ان کے علماء سے دور کر دیا تھا. ان کے علماء کے متعلق ہم نے ان کے دماغ میں، نوجوانوں کے دماغ میں ایسا بٹھا دیا تھا کہ یہ پیسے کے پجاری ہے، یا عیاش ہے، یہ فلاں ہے. تو عوام الناس جب علماء سے دور ہو گئی تو وہ دین سے بھی دور ہو گئی. اللہ. پھر اس کے بعد عوام کے دلوں میں نہ قرآن بچانے کی حفاظت، نہ اسلام بچانے کی اور اس کی حفاظت کا خیال رہا، کچھ نہیں. علماء کے بارے میں چڑھتے تھے لوگ، اور اس کے بعد ایک وقت آیا کہ ہم نے 700 سالہ حکومت کو ہمیشہ کے لیے نکال بھیج دیا ان کے ذوق کے مطابق، ان کے خیال کے مطابق. میرے عزیزوں، اسی تھیوری پر آج یہ کٹرواد تنظیمیں عمل کرتی ہیں کہ نوجوانوں کے دلوں سے علماء کی محبت اور ان علماء کی قدر کو ختم کر دیا جائے. اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ نوجوان جب علماء سے دور بھاگتا ہے تو اس کے دل میں حق، دین کا درد بھی نہیں رہ جاتا. قرآن پاک، رسول پاک، اسلام، اللہ رب العزت